ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کیو کو۔ اس سورت کو سورت الکہف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے، یا مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تھے۔ ایک روح کیا ہے، جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں گزر گیا۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کون ہیں، یہ بتائیں کون تھے، اللہ تو سورۃ الکہف میں اس کا ذکر ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان کا قصہ بتائے، تو یہ بھی سورۃ الکہف میں ہی ذوالقرنین کا بھی قصہ ہے۔ تو اصحاب کہف کہ جب یہ سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ وہی آنے کا انتظار تھا آپ کو کہ بھئی آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، یہ تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، آپ کو انتظار تھا کہ وحی آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وحی جو ہے کچھ دنوں تک آنا بند ہو گئی۔ پھر بعد میں جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی یہ کہیں کہ میں کل کوئی کام کرنے والا ہوں، آئندہ کوئی کام کرنے والا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ کسی بھی کام جو آپ کو فیوچر میں کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیں، تب اللہ کی مدد بھی ساتھ میں رہتی ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف سے ہی ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا جو شرک بھی کیا کرتا تھا، لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، لیکن ان کی حکومت میں، اس بادشاہ کی، ظالم بادشاہ کی حکومت میں چند ایسے نوجوان تھے جو توحید پرست تھے، توحید کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے قائل تھے۔ تو یہ بادشاہ ان توحید موحد نوجوانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا یہ مشرک بن جائے۔ تو ان موحد نوجوانوں نے کیا کیا، یہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے کہ بادشاہ قتل نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ غار اور جو کیو ہے وہ اس کی صورت بھی اس طرح تھی کہ ہوا آنے کی پوری جگہ وہاں پہ تھی، اور جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں طرف روشنی پڑتی، اندر غار کے اندر دائیں حصے میں روشنی پڑتی، جب غروب ہوتا تو بائیں حصے میں روشنی پڑتی، اور وہ لوگ بیچ میں بالکل سوئے ہوئے تھے، یعنی ڈائریکٹ دھوپ ان کے جسم پر نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور ان کے سانس لینے کا بھی انتظام کیا، اور 309 سال تک وہ لوگ اسی طرح سوتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ بیدار جب ہوئے اتنے سالوں کے بعد، تو ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کم لبثتم، کہ آپ تم لوگ کتنے دن رہے یہاں پر، یعنی کتنے دیر سے ہم لوگ سو رہے ہیں یہاں پر۔ تو کسی نے کہا، ان میں سے ان لوگوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہیں۔ تو پھر انہیں تو معلوم نہیں تھا اتنے سال گزر گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ایک ساتھی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، کیونکہ اب سب نیند سے اٹھے تھے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور ان سے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ جائیں اور باہر شہر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہم کھائیں، ایک تو پاکیزہ حلال روزی تلاش کیجیے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ چھپے ہوئے اور کس جگہ پر ہے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمیں سزا دے گا۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور بازار سے جب سامان خریدتا ہے، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 309 سال پرانے سکے دے رہا ہے، تو اب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے، یہ سکے اس کے پاس کہاں سے آ گئے، یہ پیسے اس کے پاس کہاں ہیں۔ تو پھر اب لوگوں کو پورے شہر میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایسا معجزہ ہوا ہے، یہ تو کرامت ہوئی ہے کہ بھائی 300 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ لوگ زندہ ہے اور یہ لوگ سو رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ جو بادشاہ تھا جن کے ڈر سے یہ لوگ چھپے تھے، وہ تو موت بھی آ گئی اس کو اور ختم بھی ہو گیا، ظاہر ہے 309 سال گزر گئے، اس کی حکومت بھی ختم۔ اور اب جب یہ بیدار ہوئے تو اس حکومت میں بیدار ہوئے ہیں جس حکومت کا بادشاہ موحد تھا اور توحید کا قائل تھا۔ تو اس بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسے توحید کے ماننے والے لوگ ہیں تو ان کو بلاتا ہے وہ، اور ان کا مکمل اکرام کرتا ہے، اعزاز کرتا ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ قل ربی اعلم بعدتہم، یہ ٹھیک علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی، لیکن مختلف روایتوں سے معلوم چلتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جیسا فرمایا کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اس کے بعد 2 آدمیوں کا قصہ ہے آیت نمبر 32 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس مال و دولت سے کی ایک کے اندر محبت آ جاتی ہے،
اور وہ اللہ کا یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیندار تھا, اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, تو وہ مومن بندہ اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ بھئی تم صرف مال و دولت سے ہی محبت کرتے ہو, اسے ہی تم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے, حالانکہ تمہاری حیثیت کیا تھی, تم تو ایک نطفے سے اللہ نے تمہیں بتایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اللہ کی اطاعت کرو. لیکن وہ نہیں مانتا تھا, اور اسے لگتا تھا کہ اس کا مال و دولت جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, اس کے پاس جو مال ہے دولت ہے وہ ہمیشہ رہے گی. تو پھر یہی معاملہ رہا کہ آخر میں اس وقت اسے احساس ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو اس شخص سے چھین لیا. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ جو مال ہے اور دنیاوی مال ہے, اولاد ہے, یہ تب تو دنیا کی زینت ہے, یعنی یہ اس کو بقا حاصل نہیں ہے, یہ چیزیں ایک دن ختم ہوگی, مال و دولت ختم ہوگی, اولاد ختم ہو جائے گی اور ساری رشتہ داریاں اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی, لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی, اور وہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے, وہ انسان کے اچھے اعمال ہے. لہٰذا اچھے اعمال سے دل لگانا چاہیے, اچھے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے, یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے, باقی مال دولت تو کب ختم ہو جائے پتہ ہی نہ چلے. آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا. ہوا یہ کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت کون ہے دنیا میں, سب سے زیادہ علم رکھنے والا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں, حالانکہ انہوں نے حقیقت کے مطابق ہی بات کہی, یعنی کوئی غلط بات اس اعتبار سے نہیں کہی کہ یہ ان کے اندر علیاذ باللہ تکبر ہو, نبی تو ان چیزوں سے پاک ہے, معصوم ہے. تو انہوں نے حقیقت کے اعتبار سے ہی بات کہی کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی تھے, اور جو نبی ہوتے ہیں انہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر, اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر, اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں, اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں, اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو, لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا, جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے, تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے, ہم نہیں سکھائیں گے, ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. بہرحال سفر شروع ہوتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر, تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا, آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں, اس کشتی کو, کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں, اس کے کشتی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا, آپ کو نہیں روکنا ہے, لیکن آپ نے ٹوکا, اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں بھول گیا تھا, ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں میں بھول گیا تھا, میں اور سوال نہیں کروں گا. بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے, آگے بڑھتے, ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں. اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے, یہ کیا کیا آپ نے, یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح, اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی, ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, اس لیے اب الگ کرتے ہیں, اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں. پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں, ایک بستی میں. وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں, مہمان نوازی کریں. تو وہ قوم, وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں, صحیح کر دیتے ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے, ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی,
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور اب یہ چھوٹے ہیں، یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع. اب اگر کوئی زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں. یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین
ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میری ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے، عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے۔ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں، یہ دوسری وجہ ہوئی۔ اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں
کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر ہے خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا، یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار اللہ حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ یا اللہ آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس کو حالانکہ دنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا، کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو
ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں روشنی کی طرف جاتے ہیں آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کہ گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو، جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو، انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو یہ اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے، تو اب آپ بتائیں ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو، کوئی ہمارے گھر کا خادم ہو، تو ہمارا کیا سلوک رہتا ہے؟ اگر اس سے غلطی سے کوئی چیز گھر میں ٹوٹ جائے تو ہم تو قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، سیلری کاٹ دیتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں ڈانٹنا تو دور کی بات، اف تک نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام میں نے کرنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا فلاں کام تم نے کیوں کر دیا میں نے تو اس سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یہی اخلاق گھر والوں کے ساتھ بھی. ایسا نہیں کہ صرف باہر. عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرتے ہیں, گھر میں جو ہے ہمارے معاملات اچھے نہیں رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور تم میں سب سے زیادہ اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. یعنی میری اتباع کرو اس چیز میں بھی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک, ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے غالباً کہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خادم پر ہاتھ اٹھایا, نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا, اور انسانوں کو مارنا تو ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات, کسی چیز کو بھی ہاتھ سے نہیں مارا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھا پٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ کسی عورت کو مارنا, کسی انسان کو مارنا یہ تو ہوا ہی نہیں, اور یہ تو دور کی بات, آپ نے کسی چیز کو بھی ہاتھ سے بھی دھکا نہیں دیا کہ دھکا دے کر یا کسی چیز کو مارا ہو, ہاتھ سے ایسا نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار اور مختلف جو انسان کے کردار کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں, شجاعت ہے اور دوسری چیزیں ہیں, سخاوت ہے, یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی بھی کوئی نہیں تھا, جو ہوتا اس کو بھی صدقہ کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران جنگ بھی جب کبھی صورتحال ایسی ہو جاتی کہ بہت شدید جنگ شروع ہو گئی ہے, زبردست, دونوں طرف سے ایک دم زبردست جنگ شروع ہو گئی اور حالات بہت سنگین ہو گئے, تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں, سجدہ کریں, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ رکوع کرنا, سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے, اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع, سجدہ, نماز, روزہ, ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال, مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے, جس طرح آپ بات کرتے ہیں, اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں, تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے, اللہ موجود ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا, میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں, تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں, ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں, ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں, لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے, جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے, سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے, ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا, خلاصہ بریفلی, تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ نبی ہیں, انبیاء کو فالو کرنا ہے, پروفٹس کو فالو کرنا ہے, جو معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ہو نہیں سکتے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین, اور صدیقین کو فالو کرنا ہے, اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء, اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین, اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے, اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے, سلف صالحین کو فالو کرنا ہے, کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ, ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے.
مغضوب علیہم، مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے، وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے۔ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں۔
اپنی مرضی سے جاتے. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے, اللہ نے انہیں نجات دے دی, تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی, تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا, آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی, یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا, اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا, ظلم سے بچایا, فرعون کے ظلم سے بچایا, نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ, توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ, اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا, یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا, ایک پتلا تھا بچڑے کا, اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت, تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا, اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں, ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے, جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں, تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا, یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے, واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا, ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم, الف لام را, ہا میم, نون, قاف, کاف, ہا یا عین صاد, یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو, الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں. کاف, ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہیں, اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا, اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے, صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے, جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے, میننگ نہیں حکمت, میننگ تو اللہ کو معلوم ہے, حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے, تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے, علیہ باللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے, ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم, کاف, ہا یا عین صاد, ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں, الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں, الف لام میم, کاف, ہا یا عین صاد, یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے, عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو, جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں, کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے, یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا. انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے, اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون, کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا. اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں. مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں, اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا. یعنی حضرت اسماعیل تھے, حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا. ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے. نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا, لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل, وہ نبی تھے, اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے, بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا, ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا. تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ. اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے. تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا. اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا. یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا. یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ. ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں. اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں. تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا آیت نمبر 28 کہ انہیں ہلاک کر دیا. اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومہ من جند من بعدہ من جند من السماء، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری. وما كنا منزلین، اور ان كانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ ایک چیخ تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے. زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنی انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے. ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ. جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے،
اس کا اس بات کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر نزلا شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کے، اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل. اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بتائے گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں. اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا. پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے. کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے، اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو. پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے. یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں، فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا. اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں. عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے. یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے. تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا. تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا. تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا. حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے. اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام. حضرت یونس کے متعلق بھی بتایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون. دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن